أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو آدمی رشک کے قابل ہیں، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے دانائی یعنی کہ علم سے نوازا اور وہ اس کے ساتھ فیصلے بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے بعد فخر نہ کرنا اور بلکہ عاجزی اختیار کرنا ایک مومن کی اور اللہ والے کی نشانی ہے، اور مال آنے کے بعد بھی اکڑ نہ دکھانا، عاجزی اختیار کرنا اللہ والوں کی نشانی ہے۔ تو کیا ہی خوب ہو کہ ہم ایسے بندے بنیں، ایسے بندوں میں شمار ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پسند فرما لے۔ الحمدللہ جی، آج ہم اپنے 29ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ الدنیا والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہی ساری بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بڑا عزت والا اور بہت بخشنے والا ہے، وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ اے بندے، تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، بس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر آئے گی، یعنی کہ تھکی ماندی پلٹ آئے گی۔ اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے اور ایسے مضبوطی کے ساتھ ان کو بنایا ہے، اور اس نے درست طریقے سے بنایا ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، اور بندہ انتہائی تلاش یعنی کہ انتہائی تلاش جستجو کے باوجود میں کوئی فرق یا ان میں کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں جو کچھ بھی بنایا ہے وہ مکمل اور زبردست قسم کا بنایا ہے، کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ اور ضرور بے شک ہم نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کے چنگھاڑ سنیں گے اور وہ جوش مار رہے ہوں گے، یعنی کہ اللہ کے بنائے ہوئے کسی چیز میں کوئی عیب نہیں ہے اور نہ ہی عیب تلاش کیا جا سکتا ہے، اور جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں تو انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آسمان دنیا کو یعنی کہ ظاہری جو سامنے آسمان ہے اس کو ستاروں سے جو ہے آراستہ کیا، یہ چراغ سے مراد ستارے ہیں، اور ان سے آسمان دنیا کو آراستہ کیا اور انہیں شیطان کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ جو آسمان کی طرف شیطان گفتگو سننے یا اللہ اور فرشتوں کی باتیں سننے آتے ہیں تو ان کے پیچھے شہاب ثاقب جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی، اور جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے دروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا، پھر ہم نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے اللہ نے کوئی چیز نہ اتاری، تم تو بڑی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو دوزخ والے میں نہ ہوتے، یعنی کہ وہ مان جائیں گے، اس بات کا اقرار کریں گے، لیکن اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تو دوزخیوں کے لیے پھٹکار ہے، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش کا بڑا ثواب ہے۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو اور آواز سے، بے شک وہ تو دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔
الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہی ہر باریکی کو جاننے والا اور بڑا خبردار ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا تو تم اس کے راستے پر چلو اور اللہ کی روزی میں سے نہ کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ کیا تم نے اس اللہ سے بے خوف ہوگے جس کی سلطنت آسمان میں ہے اور اس بات میں کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ زمین اچانک کانپنے لگے؟ یا تم اس سے بے خوف ہوگے جس نے سلطنت آسمان میں ہے اور اس بات میں کہ وہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو تم جلد جان جاؤ گے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو میرا انکار کیسا ہوا۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر یہ پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہ دیکھے؟ انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ کافر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا کون ہے ایسا جو تمہاری روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے ہیں، یعنی کہ وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں لیکن وہ ان کی انا، ان کی بے سرکشی اور ان کی نفرت ان کو جو ہے ڈیٹھ بننے پہ مجبور کر گئی ہے۔ تو کیا وہ اپنے منہ کے بل اوندے چلے اور زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھی راہ پر سیدھے چلے؟ تو تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت شکر کم کرتے ہو، یعنی کہ اس طرح شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنی تخلیق پہ غور کریں کہ ہمیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کیسے ہے، کس طرح ہماری تخلیق کی، کس طرح ایک ادنا پانی اور ایک ادنا مٹی کے ساتھ ہمیں بنایا گیا، تو انسان اس چیز کا تو شکر ادا کرتے نہ تھکے، لیکن انسان تو اپنی ظاہری چیزوں کو، ظاہری لگژری لائف کے لیے اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا ہے۔ جو تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ڈسایا، جس میں اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا، یعنی کہ زمین میں پھیلانے کے بعد تمہیں اکٹھا بھی کیا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تو فرماؤ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو یہی صرف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ عذاب جو تم مانگتے تھے۔ تو تم فرماؤ بھلا دیکھو اگر مجھے اللہ اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچائے گا؟ تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس پر بھروسہ کیا، تو تم جلد جان جاؤ گے کہ کون کھلی گمراہی میں تھا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصَابَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں ڈس جائے تو وہ کون ہے جو تمہارے لیے نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے؟ سورہ قلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں، تم اپنے رب کی فضل سے ہرگز مجنون نہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ اللہ کے فضل سے بالکل مجنون نہیں ہے، جو بھی آپ بیان کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی توفیق سے بیان کرتے ہیں۔ اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے، بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ تو جلد ہی تم بھی دیکھ لو گے کہ اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہاں پر کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر ان کی بدگوئی کا رد کیا اور فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قلم اور ان کے لکھنے کی قسم آپ مجنون نہیں ہے، کیونکہ آپ پر آپ کے رب کا فضل ہے اور اس کا لطف و کرم آپ میں شامل ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی اچھے اخلاق کے مالک تھے. جب اسلام کا ظہور یعنی کہ وحی نہیں آئی تھی اس وقت یہی قریش والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے تھے. تو ایک دم سے جب ان کو وہی ان کے ساتھ رہنے والا جو صادق بھی تھا اور امین بھی تھا تو وہ ایک دم سے مجنون کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ نے تسلی بھی دی اور کافروں کو اس میں جواب بھی دیا کہ تم میں کون مجنون تھا، بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے بھٹکا اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے. تو تم جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، انہوں نے تو یہی خواہش رکھی ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرمی پڑ جائیں، اور ہر آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا اور ذلیل ہو. یعنی کہ قسمیں کھانے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا. سامنے سامنے بہت تانے دینے والا، چغل کے ساتھ ادھر ادھر پھرنے والا، بلائی سے بڑا روکنے والا اور حد سے بڑھنے والا، بڑا گنہگار، سخت مزاج، اس کے بعد ناجائز پیداوار ہے. اس بنا پر بات نہ مانو کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے. جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، قریب ہے کہ ہم اس کے سور کی سی تھوتنی پر داغ دیں، اور بے شک ہم نے انہیں جانچا، بے شک جیسا باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کو کاٹ دیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے. یعنی کہ چغل خوری کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا، یہ انتہائی مذموم فعل ہے. حدیث پاک میں ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. یعنی کہ کتنی سخت وعید ہے کہ چغل جو ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، اور یہ آج کل لوگوں کی عادت بھی ہے کہ وہ ایک کی بات کو دوسرے تک پہنچانا. اب جہاں تک کہ اس باغ کا نام زردان تھا، یہ یمن کے شہر صنعا میں سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا. اس کا مالک ایک نیک مرد تھا اور وہ باغ کے پھل کثرت سے فقراء کو دیتا تھا. اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے جو وارث ہوئے، انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل اور کنبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں گے تو تنگ دست ہو جائیں گے. تو انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ صبح سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی باغ کے پھل کو توڑ لیں گے، اور تاکہ مسکینوں کو خبر بھی نہ ہو، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. یعنی کہ انہوں نے اچھا یہاں پر ایک بات کہ اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو اس میں انشاءاللہ کا لفظ ضرور کہنا ہے تاکہ اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہو جائے. تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والے نے پھیری کر دیا جبکہ وہ سو رہے تھے. تو صبح کے وقت جب وہ باغ سیاہ رات کی طرح ہو گیا، پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم کاٹنا چاہتے ہو تو صبح سویرے ہی اپنے کھیتے پر چلے جاؤ. تو وہ چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جا رہے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. وہ خود کو روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے. پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے بے شک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے، بلکہ ہم محروم ہو گئے، کیونکہ اللہ کو ان کی خبر تھی، جبکہ ان کے والد جو تھے وہ ایک نیک انسان تھے، جس کی وجہ سے وہ باغ کے جو بھی ہوتا تھا پھل وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے. ان میں سے جو بہتر تھا اس نے کیا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم ہے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے ہوئے متوجہ ہوئے، بولے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے. یعنی کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ سرکشی کی ہے. امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے. بے یقیناً اب ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں. سزا ایسی ہوتی ہے، بے شک آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر لوگ جانتے ان للمتقین عند ربی جنت البعید، جنت النعیم، بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں. تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرم جیسا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں تمہیں ایسی باتیں پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے قیامت کے دن میں ضرور وہ سب کچھ ہے جو تم پسند کرو گے، یا تمہارے لیے ہم پر قیامت کے دن تک پہنچتی ہوئی کچھ قسمیں ہیں؟
کہ ضرور تمہیں وہی کچھ ملے گا کہ جو تم فیصلہ کرو گے۔ تم ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا ان کے لیے کچھ شریک ہے تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں گے اگر سچے ہیں۔ جس دن معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا اور کافروں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ اس کی طاقت نہ رکھیں گے، ان کی نگاہیں نیچے ہوگی اور ان پر ذلت چڑھی ہوئی رہی ہوگی۔ بے شک انہوں نے دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ تندرست تھے، تو وہ اس بات کو جھٹلاتا، اسے مجھ پر چھوڑ دو، ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ وہاں سے لے جائیں گے جہاں انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَكُمْ، اور میں ڈھیل دوں گا، اِنَّ کَیدِی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو جو وہ سمجھتا ہے نا کہ میں بہت پرفیکٹ تدبیر کر رہا ہوں، بہت زبردست خفیہ تدبیر کر رہا ہوں، میں جو کروں گا اس کے بعد فیوچر میرا سیکیور ہو جائے گا، اس طرح میں اپنی اولاد کے لیے سیکیور ہو جاؤں گا، میں اپنے مال کو سیکیور کر لوں گا، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور بھی بچا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ان سب تدبیروں سے اعلیٰ ہے جو وہ انسان کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے، کسی کو زد و کوب کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یا کیا تم ان سے جو اجرت مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے، وہ لکھ رہے ہیں، تو تم اپنے رب کے حکم صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس نے اس حال میں پکارا کہ وہ غمگین تھا۔ مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام کہ انہوں نے بے صبری دکھائی، اپنی قوم کا انتظار نہیں کیا کہ وہ بھی اس طرف قائل ہو جائے، لیکن انہوں نے جب قوم نہیں مان رہی تھی تو انہوں نے قوم کو ہی چھوڑ دیا، جبکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ صبر کریں، لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر سمندر میں ڈال دیا اور مچھلی نے ان کو نکل دیا۔ اگر اس کے رب کی نعمت اسے نہ پا لیتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اور وہ ملامت کیا ہوتا، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب حاصل کے حقدار میں کر لیا۔ اور بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہے، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہاں پر نظر واقعی لگ جاتی ہے، ایک نظر بد کی جو حقیقت ہے وہ اٹل ہے، حدیث میں بھی ہے کہ نظر کا لگ جانا درست ہے، اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ بے شک نظر کا اثر بہت یہاں تک ہو جاتا ہے کہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتا ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس آیت میں جو نظر بد کے علاج کے لیے اکثیر جیسے نظر لگ جاتی ہے تو یہ آیت پڑھ کر دم کی جاتی ہے، یعنی کہ سورہ قلم کی جو آخری آیت ہے اس کو پڑھ کر دم کیا جائے تو نظر بد سے بھی۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری نظر بد کی دعائیں سکھائی ہیں، جس میں معوذتین ہے، اور سورہ قرآن پاک کی آخری دو آیات سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس کے علاوہ بہت خوبصورت دعا ربی اعوذ بک ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار ہیں کہ وہ جو اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے۔ سورہ الحاقہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ یقینی طور پر واقع ہونے والی ہے، یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے؟ کیا تمہیں کیا معلوم کہ وہ یقینی طور پر واقع ہونے والی ہے؟ یہاں پر یقینی طور پر کیا واقع ہونے والی ہے؟ قیامت کی ہولناکیاں اور شدت بیان کی جانے والی، یعنی کہ قیامت کو جو جھٹلانے والوں کے لیے کہ وہ ضرور آئے گی۔ سمود اور عاد نے دلوں کو دہلا دینے والے جھٹلایا، یعنی کہ انہوں نے بھی جھٹلایا، تو قوم سمود کے لوگوں کو حد سے گزاری ہوئی چنگاڑ نے ہلاک کر دیا، اور عاد کے لوگوں کو وہ تو نہایت سخت گرجتی ہوئی آندھی نے ہلاک کر دیا۔ اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی، تو تم ان لوگوں کو ان دونوں
ان دنوں اور راتوں میں یوں بچھاڑے ہوئے دیکھتے ہوئے گویا کہ وہ گری ہوئی کھجور کے سوکھے تنے ہیں۔ تو کیا تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ اور فرعون اس سے پہلے والے اور الٹنے والی بستیوں نے خطاؤں کا ارتکاب کیا تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا حکم نہ مانا، تو اللہ نے انہیں زیادہ سخت گرفت سے پکڑ لیا۔ بے شک جب رب نے پانی اٹھایا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں۔ سن کر یاد رکھنے والوں کے کان اس واقعے کو یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے، تو اس دن واقع ہونے والے واقع ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، تو اس دن وہ بہت کمزور ہوگا۔ فرشتے اس کے کنارے پر کھڑے ہوں گے اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پر سب اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت پیش نہ کی جائے گی۔ یعنی کہ اس وقت آسمان ایسے مضبوط ہے کہ اس میں کہیں کوئی یعنی کہ شگاف نہیں ہوگا، کوئی پھٹک نہیں ہوگی، کوئی سوراخ نہیں ہوگا، لیکن قیامت قائم ہوتے وقت آسمان میں یہ مضبوطی نہ رہے گی۔ مطلب جب قیامت آ جائے گی تو وہ قیامت میں آسمان بھی مضبوط نہیں رہے گا۔ اس وقت یہ پھٹ جائے گا اور بہت کمزور ہو جائے گا، اور وہ فرشتے ہوں گے جن کا مسکن آسمان ہوگا، اور یہ آسمان پھٹنے کے بعد ان کے کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتر کا زمین کا احاطہ کر لیں گے، یعنی کہ اس وقت انسان کے قبضے سے لے لی جائے گی زمین اور فیصلے کا دن عدالت لگ جائے گی۔ تو بہرحال جسے ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا میرا نامہ اعمال پڑھ لوں، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ بلند باغ اس کے پھل قریب ہوں گے، کہا جائے گا گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو، اور رہا وہ جس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اسے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، میرا مال میرا کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔ فرشتوں کے حکم ہوگا اسے پکڑو پھر اسے توک میں ڈالو۔ اللہ اکبر۔ آج ہم جو زمین پہ بہت اکڑتے ہیں، بہت تکبر کرتے ہیں، بہت سرکشی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اپنے مال پر، اپنے عہدے پر، اپنے حسن پر یا اپنی چیزوں پر اتراتے ہیں، اپنے آپ میں بہت کچھ سمجھتے ہیں، تو ان کی نہ اکڑ کام آئے گی اور نہ ہی ان کا مال، وہ سب ضائع ہو جائے گا اور کچھ بھی ان کے پاس باقی نہیں رہے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو اور اسے توک ڈالو، پھر اسے بڑھتی آگ میں داخل کرو، پھر اس ایسی زنجیر میں جکڑو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ بے شک وہ عظمت والا اللہ اللہ پر ایمان نہ لاتا اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں، نہ ہی دوزخیوں کے پیٹ کے سوا کچھ کھانے کو دیا جائے گا، یعنی کہ جب ان کے پیٹ خالی ہوں گے تو انہیں پیپ اللہ اکبر دی جائے گی، اسے خطا کار لوگ کھائیں گے۔ تو مجھے ان چیزوں کی قسم جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن ضرور ایک معزز رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں، تم بہت کم یقین رکھتے ہو، اور نہ کسی کاہن کی بات ہے، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا، اور اگر وہ ایک بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے تو ضرور ہم ان سے قوت کے ساتھ بدلے لیتے، پھر ان کے دل کے روک کاٹ دیتے، پھر تم ان میں سے کوئی ان سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے، بے شک ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم سے کچھ جھٹلانے والے ہیں، بے شک وہ کافروں پر ضرور حسرت ہے، انہ لہ الیقین۔
اور بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے. فسبح بسم ربک العظیم، اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو. سورہ معارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے، اس کی کوئی ٹالنے والا نہیں، اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلند ہے اور بلندیوں کا مالک ہے. اسے مراد کفار کی ندامت ہے، یا قرآن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا، یا خود قرآن مراد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو عذاب الہی کا خوف دلایا تو وہ آپس میں کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اس عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں، یہ کن پر آئے گا؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو ان پر یہ آیت نازل ہوئی. فرشتے اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے اور وہ عذاب اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یعنی کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو تم اچھی طرح صبر کرو، بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اسے دور نہیں تھا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. جس دن آسمانی پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے، یعنی کہ آسمان پگھلے ہوئے چاندی کی طرح اور اون کی طرح، یعنی کہ ہلکے پھلکے پہاڑ ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کا حال نہ پوچھے گا. اور ان کو دکھایا جا رہا ہوگا مجرم آرزو کر رہے ہوں گے کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کی بدلے میں اپنے بیٹے دے دیں، اپنی بیوی اور اپنی بھائی اور اپنا وہ کنبا جسے پناہ دیتا، یعنی کہ وہ رشتے دے دے کہ کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے. وہ جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے، ہرگز نہیں، وہ تو بڑکتی آگ ہے، کھال کھینچ لینے والی، بلا رہی ہے اسے جس نے پیٹھ پھیری اور نہ منہ موڑا اور جوڑ کر رکھا پھر اسے محفوظ کر لیا. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک آدمی بڑا ہی بے صبرا حریص پیدا کیا گیا ہے. جب اسے برائی پہنچے تو وہ سخت گھبرانے والا ہو جاتا ہے، اور جب اسے بلائی پہنچے تو بہت روک رکھنے والا ہو جاتا ہے. مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں اور جن کے مال ایک معلوم حق ہے، ان کے لیے وہ مانگنے اور اس کے لیے جو محروم رہے، وہ لوگ جو انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. ان عذاب ربی غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں. اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنی کنیزوں سے، تو بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں. تو جو دو کے سوا اور کوئی صورت چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والا ہے. اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو اپنی گواہوں پر قائم رہنے والے ہیں. یہاں پہ شہوت پوری کرنا انسانی جو ہے فطرت کا ایک تقاضا ہے، اور اس کے لیے کھلی چھوٹ دینا جہاں جسے اور جس طرح چاہے شہوت پوری کرنا اخلاقی اقدار کی پامالی ہے، بے حیائی اور بے شرمی کے فروغ اور معاشرے میں فتنہ اور فساد کا سبب بنتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی ہیں، اور ان حدود سے آگے بڑھ جانا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جن کی جنت میں باغات ہوں گے اور وہ عزت کے ساتھ جائیں گے. تو ان کافروں کو کیا ہوا، تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں، گروہ کے گروہ دائیں اور بائیں جانب، کیا ان میں سے ہر طرف یہ طمع کرتے ہیں کہ اسے چین کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے جانتے ہیں. تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم، بے شک ہم ضرور قادر ہیں اس بات پر کہ ان سے اچھے لوگ بدل دیں، اور کوئی ہم سے نکل کر نہیں جا سکتا. تو انہیں اپنی بےہودگی میں پڑے اور کھیلتے ہوئے چھوڑ دو یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے. جس دن قبروں سے جلدی کرتے کرتے نکلیں گے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا.
سورہ نوح بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اس نے فرمایا ہے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور تمہارا کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر مدت تک تمہیں مہلت دی جائے گی۔ بے شک اللہ کی مقرر مدت جب آ جائے تو اسے پیچھے نہیں کیا جائے گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم جانتے، غرض کی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی تو میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا۔ بے شک میں جتنی بار بھی انہیں بلایا تاکہ میں انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور وہ ڈٹ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ اور یقیناً میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر یقیناً میں نے انہیں اعلان بھی کیا اور آہستہ خفیہ بھی کہا، تو میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں میں سے تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالت سے گزار کر بنایا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے 7 آسمان بنائے اور ان کے چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا؟ اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، پھر ان نے تمہیں اس میں لٹائے گا اور وہ تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تم اس کے وسیع راستوں پر چلو۔ نوح نے عرض کی اے میرے رب، بے شک انہوں نے میرے نافرمانی کی، ایسے کے پیچھے لگ گئے جس کے مال اور اولاد نے اس کے نقصان ہی بڑھایا، اور انہوں نے بہت بڑا مکر و فریب کیا۔ انہوں نے کہا تم اپنے معبود کو ہرگز نہ چھونا، ہرگز، اور سوا اور یغوث اور یعقوز اور نصر نامی بتوں کو نہ چھوڑنا۔ بے شک ہم نے یہاں پر جو بتوں کے نام ہیں وہ ہے یاغوس، یاوق اور وہ نصر، یعنی کہ یہ بت تھے جن کا نام لے کر بتائیں گے ان کو نہ چھوڑنا، بے شک انہوں نے بہت ہی لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور ظالموں کے گمراہوں میں اضافہ ہوا، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پایا۔ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے عرض کی اے میرے رب زمین پر کافروں میں کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور یہ اولاد بھی ایسے ہی جنہیں جنیں گے جو بدکار اور بڑی ناشکری ہوگی۔ اے میرے رب مجھے اور میری ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والوں کو، سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو تباہی میں اضافہ کر، آمین۔ سورہ جن بسم اللہ الرحمن الرحیم اے حبیب تم فرماؤ میری طرف وحی کی گئی ہے، جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے، ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی جو ہیں جب قرآن کو غور سے سن گئے تو سچے اور مومن جن بھی ایمان لے آتے ہیں۔ تو انسان کتنا ناشکرا ہے، انسان کتنا غافل ہے، اور یہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے کوئی بیوی اور بچہ نہ بنایا، اور یہ کہ ہم سے کوئی بیوقوفی اللہ پر حد سے بڑھ کر بات کہتا ہے، اور یہ کہ ہم نے یہ حال کیا کہ آدمی اور جن ہرگز اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے، یہ کہ آدمی میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے ہیں تو انہوں نے ان جنوں کی سرکشی کو مزید بڑھا دیا، یعنی کہ جنات میں بھی کچھ ایسے ہیں جو سرکش ہیں آدمیوں کی طرح، انسانوں کی طرح،
یہ کہ انہوں نے ویسے ہی گمان کیا جیسے ان جنوں کو تم نے گمان کیا. اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا یا ہرگز کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرے گا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں نے بھر دیا. اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے اور اپنی طاق میں آگ کا شعلہ پائے گا. اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا زمین میں رہنے والوں میں سے کسی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بلائی کا ارادہ فرمایا ہے. یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہم مختلف راہوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم ہرگز زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور نہ زمین سے بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے. یہاں پر وہ جنات کا بھی ذکر ہے کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو کہ صحیح راستے پر نہیں ہے اور وہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی باتوں کو سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ستاروں کو لگا دیتا ہے. اور یہ ہمیں جب ہدایت قرآن کو سنانا تو اس پر ایمان لائے، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے تو نہ کسی کمی کا خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی زیادتی ہوگی. یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو اسے اسلام لائے تو وہی جنہوں نے ہدایت کا قصہ کیا. تو بہرحال جو ظالم ہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے. اور یہ کہ اللہ اگر وہ راستے پر سیدھے ہو جاتے تو ضرور ہم انہیں وافر مقدار میں پانی دیتے تاکہ اس بارے میں انہیں آزمائے، اور جو اپنے رب کی یاد میں منہ پھیرے تو وہ اسے چڑھانے بجانے والے عذاب میں ڈالے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کو کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ہجوم کر دیتے. تو فرماؤ میں تو اپنے رب کی ہی عبادت کرتا ہوں، لا اشرک بہ احدا، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا. تم فرماؤ بے شک میں تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں. قل انی، کہہ دو بے شک ہرگز مجھے اللہ کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤ گے، مگر میرا کام اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اس کے پیغام پہنچانا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے. تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ جس میں سے ہمیشہ رہے گا، یعنی کہ جو نہ مانے گا تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا. یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھیں گے تو جس کی وعید سنائی جاتی ہے تو جلد جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی تعداد کم ہے. تم فرماؤ میں نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں وعید سنائی جاتی ہے وہ نزدیک ہے یا میرا رب اس کے لیے زیادہ ایک وقفہ کرے گا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا. یعنی کہ جو یہ اسٹرالوجسٹ یا پامسٹ یا کوئی بھی ایسے اپنے آپ کو غیبی دعویٰ کرے کہ ہم غیب کو علم جانتے ہیں تو وہ کوئی علم نہیں جانتے سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے آگے بھیجے. پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے کہ بے شک انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے. اللہ نے وہ سب کچھ گھیرا رکھا جو اس کے پاس ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے. سورہ مزمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے چادر اوڑھنے والے، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو، آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یہاں پر اس آیت میں قیام سے مراد جو ہے تہجد کی نماز لی گئی ہے. اسلام کی ابتدائی دور میں سورہ مزمل کی اس آیت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی امت پر تہجد کی نماز فرض تھی، پھر تخفیف کی گئی اور امت کے حق میں تہجد کا جو ہے یہ جو فرض تھا وہ منسوخ ہو گیا. اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کرنا مستحب ہو گیا، جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قوی قول کے مطابق اس کا جواب باقی رہا.
یعنی کہ تہجد پہلے فرض تھی، لیکن اس کو اب جب خوشنودی کے ساتھ ادا کرے گا تو وہ زیادہ ثواب کا قائم حقدار ہوگا۔ اور یہ ایک قسم کی تہجد جو ہے وہ لاڈلی نماز بھی کہا جاتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسمان دنیا پر ہوتا ہے اور اپنے بندے کی کوئی دعا جو ہے وہ رد نہیں کرتا۔ بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بار ڈالیں گے، بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ بے شک دن میں تمہیں بہت سے کام ہیں، اور اپنے رب کا نام یاد کرو، سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ رب المشرقین والمغربین لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اور مشرق اور مغرب کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اس کا اپنا کارساز بناؤ، اور کافروں کی بات پر صبر کرو اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے اس جہان کا، نہ مشرق کا نہ مغرب کا، اور کافر جو باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اس میں آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس جھٹلانے والے مالدار کو مجھ سے چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی مہلت دو، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب، جس دن تو زمین اور پہاڑ تھڑ تھڑائیں گے اور پہاڑ ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجے تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا، تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُوا إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اور اگر تم کفر کرو تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہوگا، یعنی کہ وہ وعدہ سچا ہوگا۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتی ہے، اور کبھی آدھی رات، اور کبھی 1/3۔ اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اے مسلمان تم ساری رات قیام نہیں کر سکو گے، تو اس نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا۔ اب قرآن میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو۔ اسے معلوم ہے کہ عنقریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، اور کچھ زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کریں گے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر وعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے رہو، تو جتنا قرآن آسان ہو پڑھو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو اچھا قرض دو، اور اپنے لیے جو بلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کو پاؤ گے۔ اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ سورہ مدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جا، پھر ڈر سناؤ، اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو، زیادہ لینے کی خاطر کسی پہ احسان نہ کرو، اپنے رب کے لیے صبر رکھو۔ پھر جب سور میں سے پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت پھیرا جائے گا، وہ کافر پر آسان نہیں ہوگا۔ اسے مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور اسے وسیع مال دیا، اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اس کے لیے نعمتوں کا خوب بچھا دیا۔ پھر وہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیتوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ جلد ہی میں اسے آگ کے پہاڑ میں سود پر چڑھاؤں گا، بے شک اس نے سوچا اور دل میں کوئی بات ٹھہرا لی تو اس پر لعنت ہوگی، اس نے کیسی بات ٹھہرائی، پھر اس پر لعنت ہوگی، اس نے کیسی بات ٹھہرائی، پھر نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، یعنی کہ اس نے
اپنی بات سے پھر گیا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے جو منقول چلتا آ رہا ہے، یہ آدمی ہی کلام کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافروں کو 70 سال تک چڑھایا جائے گا، پھر 70 سال تک اسے اس پہاڑ سے نیچے گرایا جائے گا۔ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ یعنی کہ یہاں پر وہ لوگ جو کہ انکار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ آپ کو مجنون، کافر اور کبھی کچھ کہتے تھے اور کسی نام سے بلاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نہ صرف حوصلے دیتے تھے بلکہ کافروں کے انجام کے بارے میں بتاتے تھے کہ ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب نازل ہوں گے۔ جلد ہی میں اسے دوزخ میں ڈنساؤں گا اور تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے، نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، آدمی کی کھال جلا دینے والی ہے اور اسے اونسدار دروغے ہیں، وہاں پر جو ہیں 19 دروغے ہیں، اور ہم نے دوزخ کے دروغے فرشتے ہی بنائے اور ہم نے ان کی یہ گنتی کافروں کی آزمائش کے لیے رکھی ہے، اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین ہو جائے کہ ایمان والوں جو بڑے ہیں اہل کتاب میں اور مسلمان شک نہ کریں، اور تاکہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ کافر کہیں اس عجیب و غریب بات سے اللہ کی کیا مراد ہے، یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، تمہارا رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جہنم کو ان انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ خبردار، چاند کی قسم اور رات کے جب پیٹھ پھیرے، صبح کو جب وہ خوب روشن ہو جائے، انا اللہ احدل کبرا، بے شک وہ دوزخ بہت بڑی چیز میں سے ایک چیز ہے، آدمیوں کو ڈرانے والی، اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر جان اپنے کمانے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے، یعنی اور مگر دائیں سے طرف والے باغوں میں ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی، وہ کہیں گے ہم نمازوں میں سے نہیں تھے، یعنی کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ باتیں کرتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی تو انہیں سفارشوں کی سفارش کام نہ دے گی، تو انہیں کیا ہوا کہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ مجرموں کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہا ہے، کتنے سخت طریقے سے اللہ تعالیٰ مجرموں کے بارے میں قرآن میں وعید دے رہا ہے کہ وہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، نماز قائم نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ آ رہی ہے کہ کافروں کے لیے بھی تھا، اب وہ جو مسلمان ہو گئے اور انہوں نے نماز قائم نہیں کی تو ان کے لیے بھی سخت ترین یہ وعید ہے کہ جو اللہ کے حکم قرآن اسلام میں تو داخل ہو گئے، دائرہ اسلام میں آ گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف نہیں کرے گا، وہ بھی اسلام سے خارج ہی ہیں۔ تو انہیں کیا ہوا کہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، گویا وہ بڑکے ہوئے گدھے ہوں جو شیر سے بھاگتے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے ہاتھ میں دے دیے جائیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں۔ سن لو، بے شک وہ نصیحت ہے، جو چاہے اسے نصیحت حاصل کرے، اور اللہ کے چاہنے سے ہی نصیحت حاصل ہوتی ہے، وہی لائق ہے اس سے ڈرا جائے، مغفرت فرمائی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرے، ہمیں اپنے مقرب اور نیک لوگوں میں شامل کرے، ہمیں اپنی ہدایت کے لیے خود اللہ سے دعا کرنی ہوگی۔ سورہ قیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے قیامت کے دن کی قسم اور مجھے اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ کی جائیں گی؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کو جھٹلائے، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا؟ تو جس دن آنکھیں دشت زدہ ہو جائیں گی اور چاند تاریک ہو جائے گا، سورج و چاند کو ملا دیا جائے گا، اور اس دن آدمی کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، ہرگز نہیں کوئی پناہ دی جائے گی، ایک دن تمہارے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پورے نگاہ رکھنے والا ہوگا، اگرچہ اپنے سب معذرتیں
لاٹ دے گا۔ تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبانوں کو حرکت نہ دو، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ تو جب ہم اسے پڑھ لیں تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، بے شک اسے بیان فرمانا ہماری ذمہ ہے۔ یہ آیت ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ سورہ قیامہ کی آیت کہ جب ہم اسے پڑھ لیں، جب ہم باشعور ہوں تو اس پہ ہمیں پڑھنا ہم پر فرض ہے، اور پھر جب پڑھ لیں تو اس پر عمل ہم پر فرض ہے۔ تو تبلیغ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خبردار، بلکہ اے کافرو، تم جلدی آنے جانے والی کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے، کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ اس کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والے سلوک کیا جائے۔ ہاں ہاں، جب جان گلے کو پہنچے گی اور کہا جا رہا ہوگا کہ جھاڑ پھونک کرنے والوں کو والا کون ہے، وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس دن تمہارے رب کا طرف چلنا ہوگا۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ تو کافروں نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا۔ تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی ہے، پھر خرابی ہے۔ کیا آدمی اس گمنڈ میں ہے کہ اسے شیطان چھوڑ دیا جائے؟ کیا وہ اس کی منہ کا ایک قطرہ نہ تھا جو گرا دیا جاتا، پھر خون کا لوتھڑا ہو گیا تو پیدا فرمایا، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے؟ تو اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ کیا جس نے یہ سب کچھ کیا وہ مردہ کو زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ سورہ دہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک آدمی ایک وقت وہ گزار کر وہ کوئی ذکر کے قابل چیز نہ تھا، یعنی کہ اس میں کوئی بھی قابلیت نہیں تھی۔ بے شک ہم نے آدمی کو ملی ہوئی مٹی منہ سے پیدا کیا، بے شک ہم نے اس کا امتحان لیے تو ہم نے اسے سننے والے اور دیکھنے والا بنایا، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھایا۔ اب شکر گزار ہیں اور یا ناشکری کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیر اور توق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ اس جام سے پیئیں گے جس کا فور ملا ہوا ہوگا۔ وہ کافور ایک چشمہ ہے، یعنی کہ اس کے کافور ہوگا جس کے اندر جو ایک چشمہ بھی ہوگا جس سے اللہ کی نہایت خاص بندے پئیں گے اور اسے جہاں جائیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن ڈرتے ہیں جس کی بڑائی پھیلی ہوئی ہوگی۔ وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی محبت میں اس کے بندوں کے ساتھ بھی نرمی اور اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکریہ۔ بے شک ہم اپنے رب کے لیے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو ہم بہت ترش اور نہایت سخت ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں نیک عمل۔ اب ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی پیسے ہی دیتے ہیں، خیرات کے طور پر پیسے دیتے ہیں یا کھانا کھلا دیتے ہیں یا کوئی نیکی کرتے ہیں تو کہتے ہیں بابا جی ہمارے لیے دعا کر دینا، ہم ہمارے لیے دعا کر دینا۔ اچھا یہ کہنا بھی ٹھیک ہے، دعا کریں، لیکن آپ زبردستی کیسے دعا کروا سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پر دیکھیں کہ وہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے اللہ کی رضا پانے کے لیے نیکی کرتے ہیں کہ ان کا یہ عمل اللہ قبول کرے، انہیں کسی انسان سے، کسی چیز سے، کسی مخلوق سے کسی دعا کی امید نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو وہ عمل کرتے ہیں اس کا صلہ انہیں اللہ ہی کی طرف سے دیا جائے گا۔ بے شک ہم اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بڑا ترش اور نہایت سخت ہے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہم انہیں اللہ سے اس دن کے شر سے بچائے اور انہیں تر و تازہ اور خوشی دے، اور ان کے صبر کے سبب انہیں جنت اور ریشمی کپڑے بدلے میں دے گا، اور وہ جنت میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور نہ ان میں دھوپ دیکھیں گے اور نہ سردی، یعنی کہ بہت خوشگوار موسم ہوگا۔ ان کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور جنت کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے جائیں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں کے دور ہوں گے جو شیشوں کی طرح ہوں گے، چاندی کے شفاف شیشے جنہیں
پلانے والوں نے پورے اندازے سے بھر کر رکھ دیا، اور جنت میں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں زنجیل ملا ہوا ہوگا۔ زنجیل جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے، یعنی کہ وہ کتنے خوبصورت چشمے اور کتنے خوبصورت وہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے بشارت دے رہا ہے۔ اور اس کے آس پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے خدمت کے لیے پھیرے جائیں گے، پھر جب تک انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا، اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمتیں اور بڑی سلطنت دیکھے گا۔ ان پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ان سے فرمایا جائے گا کہ بے شک یہ تمہارے لیے صلہ ہے اور تمہاری محنت کی قدر کی جائے گی اے حبیب، بے شک ہم نے تم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْکُمْ أَثِیمًا أَوْ کَفُورًا، تو اپنے رب کے حکم سے ڈٹے رہو اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی کرنے والے کی بات نہ سنو، اور صبح اور شام اپنے رب کا نام لو، اور رات کا کچھ حصے میں اسے سجدہ کرو، اور لمبی رات میں اس کی پاکی بیان کرو۔ یعنی کہ جب سردیوں کی طویل راتیں ہوتی ہیں تو اس وقت بھی حکم ہے کہ ہم اس میں ایک اچھا وقت ہوتا ہے، ایک بلیسڈ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی تہجد پڑھیں، اللہ کے نام لیں، اس کی تسبیح بیان کریں۔ بے شک یہ لوگ جلدی جانے والے سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے اعضاء جوڑ مضبوط کیے، ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں۔ بے شک ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے، تو کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے، اور اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ مرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا، قسم ان کی جو لگاتار بیچی جاتی ہیں، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہیں، اور خوب پھیلانے والیوں کی، اور پھر خوب جدا کرنے والیوں کی، پھر ذکر کا القاء کرنے والیوں کی، اور عذر کی گنجائش نہ چھوڑنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ اللہ نے اس سورت میں پہلی 5 آیت میں 5 صفات کی قسم ارشاد فرمائی ہے، جس میں جن چیزوں کی یہ صفات اور ان کی آیات ہیں ذکر نہیں کی گئی، تو اس کے لیے مفسرین نے اس چیزوں کی تفسیر میں بہت ساری وجوہات ذکر کی ہیں۔ یہ 5 صفتیں ہواؤں کی ہیں، یہ 5 صفتیں فرشتوں کی ہیں، یہ 5 صفتیں قرآن کی آیتوں کی ہیں۔ پہلی 3 صفتیں ہواؤں کی، چوتھی صفت قرآن کی آیت کی، اور 5ویں صفت فرشتوں کی۔ اور اسی طرح پہلی 3 صفتیں ہواؤں کی، اور جبکہ چوتھی اور 5ویں صفت جو ہے وہ فرشتوں کی ہے۔ بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، اور جب تارے مٹا دیے جائیں گے، اور جب آسمان پھاڑ دیے جائے گا، جب پہاڑ غبارے بنا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو ایک خاص وقت پر جمع کیا جائے گا، یعنی کہ اس وقت ہر رسول کی جو امت ہے اس کو بھی پیش کیا جائے گا کہ ہاں آئیں، اب آ کے میدان حشر لگ گیا، اپنے پیروکاروں کو لے کر آئیں، اپنی امتوں کو لے کر آئیں، وقت آ گیا ہے۔ اب کس بڑے دن کے لیے انہیں ٹھہرایا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ تجھے کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہ فرمایا، پھر بعد والوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، ایک معلوم اندازے تک، ہم قادر ہیں، تو ہم کیا ہی اچھے قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والا نہ بنایا، زندوں اور مردوں کو ہم نے اس میں اونچے اونچے مضبوط پہاڑ بنائے، اور ہم نے خوب میٹھے پانی سے تمہیں سیراب کیا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے،
اس کی طرف چلو جسے جیسے تم جھٹلاتے تھے، اس دھوئیں کے سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، نہ سایہ دار دے گا اور نہ ہی وہ شعلے سے بچائے۔ بے شک دوزخ محل جیسی چنگاریاں پھینکتی ہے، گویا وہ چنگاریاں زرد رنگ کی اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یہ وہ دن ہے جس میں وہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے گی، یعنی کہ نہ وہ بول سکیں گے، نہ وہ بچ سکیں گے، نہ ان کی فریاد سنے گی جائے گی، اور اتنی سخت سزائیں دی جائیں گی جو ہم پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے ہمارے کان جو ہیں وہ تھک رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں، اور اگر جو ڈرنے والا ہوگا اور وہ نصیحت پکڑے گا تو وہ تو دن عمل کا ہوگا، اس دن تو واقعی میں ہمیں ہمارے کیے کی سزائیں ملے گی، اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ معذرت کریں، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے انہیں سب عقلوں کو جمع کیا، اب اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چلاؤ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ بے شک ڈرنے والے ساتھوں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی کہ اس دن وہ جو دنیا میں ڈرتے رہے اور اس کے ڈر کی وجہ سے غلط کام سے رکے رہے تو وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں اور چشموں میں ہوں گے، اور پھلوں میں سے جو وہ چاہیں گے اپنے اعمال کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، بے شک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلے دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، اے کافرو تم بھی دنیا میں کچھ دن کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، اور جس دن جب ان سے کہا جائے گا کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ اکبر! کہ قرآن پورے کا پورا ہمارے لیے ایک بخشش کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس کو چاہیں اپنے لیے ساتھ، اگر ہم نیکی کرنا چاہیں تو قرآن کو تھام لیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، قرآن پر عمل کریں، تبھی ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔